الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام و عزیزان محترم، جمادی الثانیہ کا مہینہ 18 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول، آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے میں سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل مناقب میں چند کلمات اس مختصر سے وقت میں پیش کروں گا، بیان کروں گا۔ احادیث میں واقعہ آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زمانہ پہلے حضور کی نبوت کے اعلان سے سال پہلے، غالباً 20 سال پہلے یا کتنے عرصہ پہلے، کسی تجارت کی غرض سے کسی علاقے میں گئے، وہاں انہوں نے خواب دیکھا۔ اختصار کے ساتھ خواب کی تعبیر وہاں کے ایک راہب عیسائی عالم سے پوچھی۔ وہ عالم جو اس زمانے کا مشہور عالم تھا اور اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جاری و ناو ساری تھی، ان سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیا تعبیر ہے؟ انہوں نے نام پوچھا، بلدیت پوچھی، حالات پوچھے اور خواب کا سارا قصہ سن کر فرمایا سیبعث اللہ تعالی نبیا، اللہ ایک پیغمبر کو دنیا میں بھیجیں گے، ان قریب آنے والا ہے۔ اس پیغمبر کے آپ پہلے خلیفہ ہوں گے اور پہلے وزیر بنیں گے۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ ابو بکر صدیق حیران ہو گئے کہ وہ کون سا نبی ہوگا، میں اس کا نبی خلیفہ بھی بنوں گا، وزیر بھی بنوں گا۔ کہنے لگے یہ بات کچھ دن تو یاد رکھی اور بعد میں بھول گئی۔ پھر مجھے بات یاد رہی، بعد میں بھول گیا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ اس کے زمانے کافی عرصے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، میں یہاں نبوت کی تفصیل نہیں عرض کرنا کہ آپ کی نبوت پہلی وحی کیسے آئی، وہ تو بات الگ۔ اعلان فرمایا تو ابو بکر صدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس میں جان پہچان دوستی تھی۔ ابو بکر صدیق نے پوچھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی نبوت کی علامت نشانیوں میں سے کون سی کوئی نشانی بتا دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا التی رأیتہا، وہ خواب جو تو نے دیکھا تھا کسی زمانے شام میں، وہ خواب میرے نبوت کی نشانی ہے۔ ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، فوراً رو پڑے اور حضور کے پیشانی چوم کر چمٹ گئے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ صدیق اکبر کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ ساری امت میں سب سے فضیلت امت میں، یعنی انبیاء کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر کوئی ہستی شان والی ہے تو ابو بکر صدیق۔ یہاں یہ بات بھی بتلاتا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب نہ تھے، غیب اللہ تبارک و تعالی نے کا خاصہ ہے، لیکن بعض باتیں اللہ جنوا دیتا ہے۔ ایسے کئی عجیب و غریب واقعات ہوتے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عمر فاروق نے خواب دیکھا، حضرت علی نے خواب دیکھا، اور زمانہ حضرت عمر کا ہے، کافی زمانہ حضرت عمر کے زمانے میں خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد ایک لڑکی آپ کے آگے کھجوریں رکھ گئی۔ حضور نے ایک کھجور اٹھا کر فرمایا علی تم کھانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ آپ کے دست مبارک سے کھجور کیوں نہ کھاؤں؟
हुजूर पाक ने फरमाया मुंह खोलो। हजरत अली ने मुंह खोला, एक खजूर डाल दी, एक और खजूर भी इसी तरह पूछ कर डाल दी। ख्वाब से जाग गए। खजूरों की लज्जत से ज्यादा लज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा की जियारत, जमाने दराज के बाद दीदार और हुजूर के हाथ मुबारक के खजूर खिलाना। मुंह खोल खोल कर 2 खजूरें खिलाई। जागते रहे। सुबह की नमाज फजर की पहले आकर पढ़ी, हजरत उमर ने पढ़ाई और अली पीछे बैठे हुए। नमाज खत्म होने के बाद हजरत अली ने सोचा कि थोड़ी देर बाद मैं ताबीर पूछूंगा कि रात ख्वाब देखी थी, इसकी क्या ताबीर है। अल्लाह की शान यह है, हजरत उमर मुंह फेर के बैठे ही थे, एक लड़की आकर उसी तरह खजूरें रख गई जिस तरह रात को ख्वाब में मोहम्मद के आगे रख। उसी तरह हजरत उमर ने खाकर कहा अली खाओगे। हजरत अली ने अर्ज किया कि क्यों नहीं। फरमाया फिर मुंह खोलो, मैं तुम्हें दूं। मुंह खुलवा कर दे दी। फिर एक खजूर उठाकर फरमाया अली और खाओगे, एक मुंह खुलवा कर एक और दे दी। जब 2 खिला दी तो हजरत उमर ने बाकी खजूरें तकसीम करनी शुरू कर दी। हजरत अली ने दरखास्त की, ख्वाब की ताबीर नहीं पूछ रहे अभी, दरखास्त की मुझे और भी तो दे दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया अली हुजूर पाक ने 2 से ज्यादा दी होती तो मुझसे भी 2 से ज्यादा मांगते। कुछ तो सोचे, हुजूर ने 2 खिलाई और मुझसे ज्यादा मांग रहे। यह भी अक्स था मुस्तफा करीम के उस हाल का जो रात को ख्वाब में था। हजरत उमर पर उसी वक्त कश्फ के जरिए रात वाली ख्वाब आ गई। इससे 2 बातें मालूम हो गई थी। एक तो यह कि अली के जरिए से दुनिया झगड़ा डालेगी, हजरत अबू बकर उमर खलीफा सच थे कि नहीं। अल्लाह ने फरमाया, दिखाया कि अली जो रात को मुसल्ले पे मोहम्मद था, उसी मुसल्ले पे उस तरह उमर था। जो रात को मोहम्मद के हाथ से 2 खजूरें खाई, उसी तरह उमर के हाथ से खाई। जो मोहम्मद का हाथ है वही उमर का हाथ है। और यह भी खलीफा दोम के हाथ से 2 ही खजूरें खिलवाई कि अभी खलीफा तीसरा आया नहीं है, अभी तीसरा नहीं आया। दूसरे खलीफे के तुम भी सारे उसके मुक्तदी बनो, जैसे मोहम्मद के मुक्तदी। जो मोहम्मद के हाथ की खजूरें वही उमर के हाथ की खजूरें। और उमर के कल्ब पर भी आ गया, इंकिशाफ हो गया। पर मैं अली हुजूर ने तो 2 खिलाई थी और मुझसे ज्यादा मांगते हो। हुजूर पाक ने 2 खिलाई, मुझसे ज्यादा मांग रहे। तो बस वहीं रुक गए। बात भी समझ आ गई। अब ताबीर पूछनी जो थी वो ताबीर बिल्कुल वैसी हो गई जैसे रात देखा। फर्क इतना है, रात को मोहम्मद को देखा था और मोहम्मद के हाथ से खजूरें खाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही हजरत उमर थे। सुबह मुसल्ले पे उमर थे। वह बतलाया जा रहा था कि इस मुसल्ले पे जो खलीफा बैठा है बेआईन ही हुजूर ही के जानशीनों का जानशीन सच्चा है, बरहक है, ये बतलाया जा रहा। खैर, मैं अर्ज कर रहा था किसी मौके पर अल्लाह ने चाहा तो सिर्फ ख्वाबों के मसले पर भी एक तकरीर जुमे में बयान करूंगा। ख्वाबों की हकीकत क्या है, ख्वाबों के मसले क्या है, ये मुस्तकिल कुलमान है। हुजूर ने फरमाया कि नबुव्वत के दरवाजा बंद हो गया है, अलबत्ता 46वां हिस्सा है नबुव्वत का। सच्चे ख्वाब कयामत तक रहेंगे, लेकिन ये सच्चे ख्वाब नहीं मुझे आपको भी आए, हर किसी को आए, कोई किसी अल्लाह वाले को आए, नेक आदमी को आए। ख्वाब की बहुत सारी किस्में हैं, वो मैं बहस इसलिए नहीं छेड़ता, ये मेरी बात रह जाएगी। सिद्दीक अकबर पहले खलीफा भी हैं और पहले ईमान लाने वाले भी हैं और गार के साथी हैं। जो आयत मैंने तिलावत की, गार के साथी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के घर जब चाहते दिन रात तशरीफ ले जाते। हिजरत के लिए सबको इजाजत मिली, हुजूर को न मिली, और जिस दिन इजाजत मिली तो रात के वक्त मिली। और जब मिली तो मक्के वालों ने एक मीटिंग कर रही थी कि नऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को आज रात कत्ल कर देंगे, मुआज़ अल्लाह। चारों तरफ पहरे लग गए। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे नबी उठो और पहरों को तोड़ते हुए तुम निकल जाओ। हर कबीले का एक बंदा शरीक है पहरे में, ताकि कत्ल में सारे कबीले आ जाएं। तो फिर खानदान वाले 1 से बदला, 2 से बदला, 4 से बदला, सबसे कम बदला ले। हुजूर पाक ने हज़रत अली को अपने बिस्तरे पर सुलाकर अमानतें वापस दे आओ, और रात को सिद्दीक के घर चले। अबू बकर सिद्दीक को जगाया बेवक्त निस्फ शब। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कौन? आपने फरमाया मोहम्मद। खुश हो गए, या रसूलल्लाह इस वक्त? फरमाया अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं और आप इकट्ठे हिजरत करें। तो सिद्दीक अकबर ने
فوراً سوال کیا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ہم اور آپ کٹھے میرا نام بھی ہے؟ کہنے لگے اللہ نے آپ کا نام بھی لیا ہے۔ صدیق اکبر رو پڑے خوشی کی وجہ سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نام لے کر اللہ نے کہا اکٹھے جاؤ۔ پھر پہلی رات جو سفر کیا وہ غار میں آ کر آرام فرمایا۔ 3 دن 3 رات اللہ نے قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اللہ کی یا اسلام کی دین کی محمد مصطفیٰ کی امداد نہ کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی کی اسلام کی مدد اس وقت بھی کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کافروں نے آپ کو نکالا آپ 2 میں 1 تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی سے فرماتے تھے لا تحزن، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ ایک عجیب کیفیت تھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ تم اسلام کی محمد مصطفیٰ کی مدد نہیں کرتے تو تمہارے مدد کا نہ اسلام محتاج ہے نہ محمد محتاج ہے، کوئی محتاج۔ اللہ نے اس وقت بھی مدد کی جب 2 تھے، ایک محمد ایک ساتھی، اور رات کی تاریکی، اس وقت اللہ نے جب نکالا۔ اور فرمایا جب غار میں اکٹھے تھے، حضور فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی سے، صحابی اپنے ساتھی سے، لفظ صاحب صحابی کا جو ہے یہ سارے قرآن میں محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، صاحب میرے ساتھ، ساتھی نبی کے۔ تو فرمایا آپ ان سے فرما رہے تھے پریشان کیوں تھے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مدد کرے۔ چنانچہ اللہ نے امدادیں بڑی عجیب کی۔ پہلی امداد یہ کی جب آرام فرمائے رات کو تو صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے باہر کڑے پہرے لگا دیے، کڑے سخت۔ یہ تو ابھی کہتے ہیں نا بھائی سڑکیں بند کر دی، فلاں کر دیا، تھوڑا سا یہ کر دیا، وہاں اتنے سخت پہرا لگا دیا کہ جس کی کیا پہرا لگا دیا، مکڑی کے جالے کو جالا بن بن کے مکڑی نے اتنا تیار کیا، یہ کڑا پہرا ہے۔ اللہ حفاظت کرے تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کروا دے۔ ایک کبوتری کو کہا تم ایک گھونسلہ بنا کر انڈا دے دو، اب یہ کڑے پہرے ہیں، سخت پہرے۔ کیوں؟ بڑے بڑے قدموں کے ماہر، پیروں کے نشان کے ماہر، 100 اونٹ کا انعام ہے۔ محمد اور ابو بکر کو کوئی لے آئے، جو لے آئے زندہ یا معاذ اللہ شہید کر، جو لے آئے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ اور وہ بڑے بڑے قدموں کے ماہر آئے، آ کر سارے مکے کو چھانا۔ حضور نے جانا مدینے کو تھا لیکن نکلے کی طرف نہیں، کسی اور طرف نکلے تھے۔ یہ بھی جنگی طریقہ ہوتا ہے، نکلے کہ اور تھے، اس غار میں تھے، غار تک سارے لوگ آ گئے اور نشانات دیکھ لیے، دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں یہاں نشان ہے، آگے نشان غائب ہے، یا زمین میں یا آسمان میں گئے، ملتے نہیں ہیں۔ بس ابو بکر صدیق پریشان تھے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا، یہ قریب باتیں ان کی آ رہی ہیں۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا گھبراتے کیوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا اس غار میں ہو سکتے ہیں، لیکن نے کہا بھائی پاگلوں والی بات کرتے ہو، اس غار میں کون گیا ہوگا؟ مکڑی کا ایک جالا ہے، ایک کبوتری اڑ کے جا رہی ہے، اس کا انڈا بھی رکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں مہینوں سے کوئی نہیں آیا، یہ تو رات کے ہمارے بھاگے ہوئے ہیں، رات ہم ان کی تلاش میں نکلے دونوں حضرات کے۔ اب خود ہی اللہ پاک نے ایسا پہرا لگا، چلے گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے پھر موقع فراہم کیے، کس طرح گئے یہ واقعہ آج مقصود نہیں ہے۔ میں صدیق اکبر کی شان میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے جتنے دروازے ہیں بند کر دو سوائے صدیق کا۔ آپ نے ایک دن فرمایا کہ لوگوں قیامت میں ایک آدمی کو خصوصی گیٹ بنے ہوں گے، خصوصی گیٹ، دروازے جنت کے۔ یہ دروازہ ہے نماز والوں کا، یہ دروازہ ہے روزے داروں کا، یہ دروازہ ہے صدقہ و خیرات والوں کا، یہ دروازہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا، یہ دروازہ ہے فلاں کا۔ جس عبادت سے زیادہ پیار، زیادہ دلچسپی، زیادہ لگن سے وہ عبادت خاص زیادہ کیا ہوگا، اس خاص گیٹ سے بلایا جائے گا۔ گیٹ سے آؤ خیرات کرنے والے، زیادہ خیرات والے اس گیٹ سے آؤ، جو زیادہ نوافل پڑھتے تھے فرضوں کے علاوہ وہ اس گیٹ سے آؤ، زیادہ روزے رکھتے اس گیٹ سے آؤ،
جب حدیث حضور نے بیان کر دی، ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ایسا کوئی شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے اس کا نام لکھا ہوا ہو؟ بھائی جس گیٹ پہ چاہو ہر دروازہ تمہارے لیے جنت کا کھلا ہے۔ حضور نے فرمایا میری ساری امت میں ایک شخص کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے، وہ ہوگا ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے۔ ابو بکر کون سے دروازے سے آنا چاہتے ہو؟ آ جاؤ آ جاؤ۔ آپ نے ایک دن فرمایا لوگوں، ساری دنیا پر محمد کا احسان ہے، محمد کا احسان ہے، میرا احسان ہے، میں ساری دنیا پر میرے احسانات ہیں، قیامت تک وہ ادا کر سکیں گے نہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے احسان محمد کی ذات پر ہیں، میں بھی ادا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن میرے اللہ پاک میری طرف سے اس کے احسانات اتاریں گے، وہ ہے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر کے احسان میرے اوپر ہے۔ یہ کہنا نبی کا کہ ابو بکر کے احسانات کا میں خود نہیں اتار سکتا، میرا اللہ اتارے گا قیامت میں، اس سے بڑی کیا دلیل۔ حضور جب بیمار ہوئے، آپ نے اپنے مصلی پہ ابو بکر صدیق کو نمازیں پڑھنے کا آرڈر دیا۔ نمازیں آپ نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں پڑھائی، 17 نمازیں۔ اور ایک دن آپ بیماری کے عالم میں حضرت عباس، حضرت علی دونوں کو کہا میری طبیعت میں کچھ فرق ہے، کچھ فرق ہے۔ پہلے بیماری میں جب پوچھا جاتا نا، ایک دفعہ بیماری تھی، نماز کا کیا ہوا، ہوش میں آپ، پھر ذرا آپ پر بیماری کی تکلیف کی کیفیت میں کافی دیر خاموش رہتے، پھر پوچھتے نماز کا کیا بنا، یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے، پھر آپ کافی دیر کے بعد فرماتے کیا ہوا نماز کا، یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ کے بعد آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میری جگہ نماز پڑھانا شروع کر دے، ابو بکر کو کہہ دو میرے مصلی پر نماز شروع کر دے۔ اب صدیق کو اپنا مصلی زندگی میں سپرد کر کے خلافت کا فیصلہ بھی کر دیا۔ وہی ایک ہی مصلی ہے، جس مصلی پر نماز ہو رہی ہے وہی مصلی پوری امت کی خلافت اور پوری نیابت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں۔ جب نمازیں پڑھا رہے، ایک دن آپ کو اتفاقہ ہوا، فرمایا میں نماز مسجد میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا کیا، 2 حضرات کو بلایا، ایک علی اور ایک عباس، دونوں کے کندھے قریب کر کے حضور نے اپنا ہاتھ دونوں پر رکھ دیے۔ بخار کی شدت کی وجہ سے پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے، تو اس طرح پاؤں کی لکیریں بن رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، یہ دونوں حضرت علی اور عباس، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے اشارہ فرمایا نہیں نماز پڑھاؤ، پڑھاتے رہو۔ دیکھ لیا نا قریب آ رہے، ہاتھ ہو گئی حجرہ مبارک ساتھ، اور جن دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا، یہ بھی خاص بات تھی، حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ابو بکر کی امامت دکھانے آئے تھے کہ دیکھو میں نے ابو بکر کو امام بنا دیا ہے۔ اے علی اور عباس، تمہارے ہی زیادہ چاہنے والے، جھوٹے چاہنے والے اس خلافت پر اعتراض کریں گے، میں فیصلہ کر کے جا رہا ہوں، یہ اعتراض کریں گے میں مصلی دے کے جا رہا ہوں، تم ہی دیکھ لو، تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، میں نے مصلی دے دیا، اپنے مصلی سپرد کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو غرض یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب اتنے زیادہ ہے کہ آدمی بیان کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کے فضائل میں یہ بات ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، سعدی نے کہا کہ میں نے بارہا ان سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے میں اور ابو بکر عمر، صدیق تو ایسا ساتھی ہے، اس قدر وفادار ہے، نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہے، یاد رکھیے، نبوت کے بعد قرآن میں آتا ہے نبیہ و صدیقین، ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب ہے، ویسے سارے صحابہ صدیق ہیں، یہ مسئلہ یاد کر لو بھائی، حضور کے سارے صحابہ صدیق ہیں، ایک صحابی بھی غیر صدیق نہیں ہے، صدیق کا لقب ہے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کے معنی کہ آپ سب سے بڑے سچے سب سے بڑے تصدیق کرنے والے یعنی اکبر ہیں، سارے صحابہ صدیق ہیں، اس لیے کہ نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور محمد کے ساتھی سارے صدیق تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے صدیق تھے۔ تو صدیق کے مناقب اور کمالات
تو بیان سے زیادہ ہے، بیان سے زیادہ ہے۔ انسان کی طاقت نہ بس کی بات، خلیفہ اول ہیں آپ نے، آپ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کو خلافت دی، اور آپ کی جہاں تک زندگی کے دیگر احوال و مناقب ہیں وہ بھی جی چاہتا کہ بیان کروں، لیکن صدیق کا ایک کمال یہ ہے، صدیق نے دین میں گڑبڑ ہونے سے بچایا۔ دین میں گڑبڑ کے دو طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک یہ ہے، ذرا مثال سمجھاؤں آسان ہو جائے گی۔ آپ کا گنے کا کھیت ہے، گندم کا کھیت ہے، ایک یہ ہے کہ آدمی اس میں کھیت میں جڑی بوٹیاں بے شمار لگ جائیں، آپ ان کو، جڑی بوٹیاں بھی کھیت کو خراب کرے گی، ان کو صاف کریں، ایک بیچ میں اور آ گئی بوٹیاں، صاف کریں۔ تو ان کو صاف کرنا، یہ جو جڑی بوٹیاں صاف کرنا ہے، یہ گویا اسلام میں بدعت آ گئی، بدعت، یعنی اصل پودے کے ساتھ، اسلام کے پودے کے ساتھ خراب بوٹیاں آ گئی، ان کو صاف کرے تو اسلام کا پودا چمکے گا، ایک یہ ہے۔ اور ایک دین میں خرابی یہ ہے کہ اصل گندم کوئی کاٹ کے پھینکنے لگے، اصل گنے کوئی کاٹ کے پھینکنے لگے جڑی بوٹیوں کے بجائے، اس کا نام ہے الحاد و بے دینی، الحاد بے دینی، اصل کوئی کاٹنے لگے۔ صدیق کے زمانے میں زکوٰۃ کا انکار ہو گیا، صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ جہاد کیا، منکرین ختم نبوت کے ساتھ، ان کے ساتھ تو جہاد سارے ساتھ، صرف زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جو زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے، حضرت عمر فاروق کو اشکال تھا، کہنے لگے ابو بکر یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کعبے کو منہ بھی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان ہے، یہ زکوٰۃ کا انکار ہے، آپ تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو سمجھایا، جبار فی الجاہلیت خبار فی الاسلام، میرے دوست، میرے پیارے، میرے ساتھی، اسلام سے پہلے بڑے سخت تھے، تیز تھے، اسلام میں آ کر کوئی نرم پڑنے لگے ہو؟ میرے پیارے مسئلہ سنو، کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا محمد کا دین کم کیا جائے، قینچی لگے، اس دین کے اصل پودے، دین کی اصل چیزیں اکھیڑی جائیں، کاٹ کاٹ کے پھینکی جائیں، اور ابو بکر تماشا دیکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم، اونٹ کے پاؤں باندھنے کی چھوٹی ڈوری، وہ رسی جس سے اونٹ کا پاؤں باندھتے، زکوٰۃ کے ساتھ اگر پہلے دیا جاتا تھا، اب اونٹ تو کوئی دے، صرف ڈوری نہ دے تو میں اس ڈوری کے لیے بھی تلوار چلاؤں گا، ڈوری نہیں دے گا میں اس کے لیے بھی تلوار چلاؤں گا، اس لیے کہ محمد کے دین کی کامل حفاظت ابو بکر نے کرنی ہے۔ عمر کہنے لگے الحمدللہ میرے بھائی، آپ نے میرا سینہ کھول دیا، بات مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ بھائی دین کی کامل حفاظت میرے ذمہ ہے، کامل، یہ ابو بکر کا سب سے بڑا کام تھا، دین کی کامل حفاظت، کہ دین میں کوئی نئی چیز آئے تو اسے پھینک دو، کوئی اصل دین کو اکھیڑے تو اصل کی بھی حفاظت کرو، اسے نہ لے جانے دو۔ آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ مرزائیوں کو غیر مسلم مقلد قرار دیا گیا، کس کے زمانے میں؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں، وزیر اعظم تھے، واقعہ یہی ہے، اس میں شک نہیں۔ اس کے بعد قوانین پاس ہوئے، ضیاء الحق کے زمانے میں قوانین بنے اسی آئین کی ترمیم میں، اور آج کیا کیا جا رہا ہے؟ آج وہ اسکول تعلیمی ادارے واپس کیے جا رہے ہیں، خاص طور پر ربوے کے، جس میں سینکڑوں پروفیسر آ رہے ہیں، 100 سے اوپر پروفیسر اور اساتذہ، اور جب واپس کیے جائیں گے تو اس میں پھر مرزائیت کی تعلیم ہوگی۔ کیا ہے یہ سازش؟ نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ مرزائیت کو سر پہ مسلط کرنے کی سازش۔ یہ پنجاب حکومت جو تعلیمی ادارے واپس کرنے کے لیے کر رہی، ربوے کے ادارے واپس کرنا، مرزائیوں کی وفاداری اور اسلام سے غداری ہے، بات کہ نہیں؟ آپ بھی سمجھتے نہیں؟ میں مرزائیوں سے وفاداری ہوں کہ ان کو واپس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سارے ہر چیزیں بھائی ملے واپس کرتے ہو، تمہاری مرضی، سارا کچھ واپس کرتے ہو تمہاری مرضی۔ میرے گھر کے قریبی عزیز اسٹیٹ بینک میں ملازم ہے، ان کی تنخواہ رات کل 50 روپے ملی، کسی کو 40 ملے، کہ اسٹیٹ بینک نے کہا پیسے نہیں ہے، بس فیصد کے لحاظ سے یعنی 100 سے کم تنخواہیں یہ لے لو، 2-3 مہینے جب ملک کے خزانے میں پیسے آئیں گے تب دیں گے۔ ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو، لیکن قادیانیوں کے اسکول واپس کرنا، اس کے لیے مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے آل پاکستان ساری تنظیمیں، جس میں جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء اسلام
اور جس میں ساری کی ساری جماعتیں، ساری جماعت اسلامی، ساری کی ساری جماعتیں شامل ہیں، باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی مزاحمت کریں گے، قادیانیوں کو اسکول واپس، کالج واپس کرنے نہیں دیں گے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ ان کو واپس کریں. ارے صدیق کا کام تھا پورے دین کی حفاظت. یہاں تو دین کا ہی آہستہ آہستہ سو رہی. پہلے ایک اسکول کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں غلط کتاب پڑھائی جا رہی ہے. اس ہفتے میں ایک اور خبر آ گئی. وہ کیا؟ کل پاکستان موسیقی کی ایک مجلس ہوئی، اس میں ایک احمد نامی صحافی، احمد بشیر احمد صحافی، ایک اور، انہوں نے کہا جی آدم اور حوا جب جنت سے نکلے تھے تو ڈانس کرتے نکلے تھے، اور حضور پاک بھی ڈانس دیکھتے تھے، رقص دیکھتے تھے. ہم 14 لڑکیوں کو رقص سکھا رہے ہیں جو پاکستان سے باہر فرانس میں جائیں گی. ارے بھائی تم ڈانس نہ کرو، منہ کالے کرتے ہو، جو چاہے کرو، لیکن انبیاء کا نام تو استعمال نہ کرو. کچھ تو شرم کی بات ہے. آدم علیہ السلام حضرت حوا زمین پر آئے تو ناچ کرتے ہوئے آئے، اخبار میں آئے، ناچتے ہوئے آئے، نازل ہوئے، اور حضور پاک رقص دیکھتے تھے. میرے پیارے نبی پر یہ الزام. دیکھیے اصل واقعہ یہ، حضور نے دف بجانے کی اجازت دی تھی. دف بجانا، دف ہوتا تھا ایک طرف سے کھلا، ایک طرف سے خوشی کے شادی کے موقع پر. یا آپ نے تیر اندازی دکھوائی، ہم عائشہ کو نہیں دکھائی. جہاد کی تربیت ہو رہی ہے، جہاد کی، اور وہ تیریں چلا رہے ہیں، نشانے لگا رہے. عائشہ صدیقہ کو کھڑا کیا، دیکھو کیسے نشانے، یہ دکھایا تھا. یہ 2 واقعے حدیث میں آتے ہیں، 2-3، وہ ہے جہاد کے. یہ ایسے موقع کے ان کو لوگ موڑ توڑ کر اپنے کھاتے میں ڈال لیں. کوئی موسیقی کی لے جاتا ہے، کوئی گانے بجانے، کوئی رقص. یہ حرام ہے. حضور نے فرمایا باجے جتنے ہیں وہ منافقت پیدا کرتے ہیں، وہ زنا کی دعوت دیتے ہیں، ہر قسم کے باجے. حضور کانوں میں انگلیاں دیتے تھے، انگلیاں دیتے تھے. مکمل اسلام آج راس نہیں آتا. افغانستان میں مکمل اسلام آیا تو شور پڑ گیا. ایران نے بھی کہہ دیا عورتوں کے حقوق تلف ہو گئے، عورتوں کے حقوق. امریکہ، ساری دنیا میں شور، عورتوں پر زیادتی ہو گئی. یہ کشمیر میں میری بیٹیاں 1000 نہیں، 2000 نہیں، کئی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹی. ماں باپ سامنے باندھے کھڑے ہیں اور بیٹیوں کی عزتیں لٹتی نہیں. وہ تو دنیا کو نظر نہیں آیا. وہ بین الاقوامی حقوق انسانیت والوں کو آنکھوں میں پٹی بندھی رہی. کچھ تو غیرت کرتے. آج بھی کشمیر میں کتنی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی، اس کی نہیں پرواہ. اور افغانستان میں اسلامی نظام جاری کر کے انہیں عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے روزگار کا بھی انتظام کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا بے پردہ نہیں ہوئے، بے پردہ. ہاں یہی چیز ان کو کھٹک رہی. عورت کا حق یہ ہے کہ عورت سینہ کھول کے نکلے. عورت کا حق یہ ہے کہ وہ بن ٹھن کے نکلے، شیطان کی ایک شتونگڑی بن کے نکلے. حدیث میں آتا ہے شیطان شتونگڑی بن جاتا تو اس کو دعوت ہوتی. اس کے لیے ساری دنیا کی تکلیف ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے تو اسلام کی دعوت، اسلامی نظام یہی ہے. عورت پردے میں رہے، عورت حیا میں رہے، عورت شرم میں رہے، عورت مکمل اسلامی لباس میں ہو، مکمل اسلامی لباس میں ہو. آج سعودیہ میں کم از کم آپ دیکھیں تو آپ کو عورتیں مکمل اسلامی نظام میں ملے گی. حرمین میں، مکے میں، مدینے میں، ہم تو وہی جاتے ہیں اکثر، باقی تو معلوم نہیں، لیکن ہے کم از کم عورتیں پردے اس میں نہیں نکلتی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل تو مکمل اسلامی نظام. صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا، مانعین زکات، اور جہاد کیا مسیلمہ کا جھوٹے نبی، جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف. آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں کیا ضرورت ہے؟ یہ جو قادیانی کو اسکول واپس یہ جا رہے ہیں اس کے لیے تارے دیں، مزاحمت کریں، حکومت کو ہر طرف سے درخواست سے بھیجیں. یہ زیادتی ظلم ہے. اور یہ تو کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے جو موسیقی والے، پتہ نہیں کل پاکستان موسیقی، حیرت ہوتی ہے. اور اس میں گانے بجانے تو سکھاتے ہیں لیکن بیچ میں پیغمبروں کا نام لے لیتے، نبی کا نام لے کر توہین مصطفیٰ